السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا دلکش ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 17۔ بی جان نے دعا زہرا کے اچھے خاصے لتے لیے تو وہ چپ کر گئی۔ وہ لوگ یہاں رکنا چاہتے تھے مگر دعا زہرا نے انہیں بہانے سے واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ آج پریحہ کے ساتھ ہوئے حادثے کو 15 دن گزر چکے تھے۔ وہ اپنی ٹانگ کے علاج اور مصنوعی ٹانگ لگوانے کے لیے اب پرسکون ہو کر اپنے بابا کے ساتھ امریکہ جا چکی تھی، مگر پیچھے سے سائم نے اپنے نکاح اور شادی کی کافی جلدی مچا دی تھی، تو اگلے مراحل طے کرنے کے لیے پریحہ کے بابا کے کہنے پر دعا زہرا رضا خانزادہ کے ساتھ بیت السلطان آئی تھیں۔ یوں بھی باقی کے جھنجھٹوں میں پڑھ کر وہ کافی وقت ضائع کر چکے تھے۔ اب پریحہ نے ہی داجی کو فون کر کے کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی کے باوجود حویلی والے اپنا کوئی بھی کام یا کوئی بھی اہم تقریب پوسٹ پون نہ کریں۔ حویلی میں ان دنوں کافی بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں دعا زہرا کا رضا کی فیملی کے ساتھ حویلی آمد سے رونق بحال ہو گئی۔ ابھی بھی وہ سب مردان خانے میں موجود تھے۔ حویلی میں اس وقت غفران بھی موجود تھی۔ سائمہ بیگم اور سعدیہ بیگم نے اسے مسلسل اداس دیکھ کر ایک فیصلہ یہ لیا کہ اسے واپس بیت السلطان بھیج دیا۔ یوں بھی دونوں حویلیوں کا یہ فیصلہ تھا، رخصتی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ حویلی میں غفران کی رخصتی کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں جب پریحہ کے ساتھ ہوئے ایکسیڈنٹ سے خلل پڑا، مگر اب اس نے خود ہی بول دیا تھا کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ سب باتوں میں مشغول تھے۔ یہ طے پایا تھا کہ غفران کی رخصتی کے ساتھ ہی ویرا کا نکاح سائم سے کر دیا جائے گا۔ خوشگوار ماحول میں باتیں کی جا رہی تھیں جب پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے انل سلیمان خانزادہ مردان خانے میں داخل ہوا۔ سائم رضا خانزادہ نے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ اس قدر صفائی اور مکاری سے اس دن ہوا حادثہ سب سے چھپا چکا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اس پر متضاد اس دن واپسی پر ویرا نے انل کو قسم دی کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے کہ دعا زہرا کو خواہ مخواہ تماشا لگانے کا موقع مل جائے گا، اور اس دن سے انل نے سخت ناراضگی جتاتے ویرا سے کم کلام کیا تھا۔ اگر وہ ناراض تھی تو ویرا نے بھی پوری طرح اللہ تعلق اختیار کی تھی۔ بڑوں نے آپس میں دن تاریخ بھی مقرر کر لی جو آج سے 15 دن بعد کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس کے نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر تو یہ ویرا اور اس درندے کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو سب کان کھول کر سن لیں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ انل نے سنجیدگی سے کہا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا بول رہے ہو انل؟ اپنے ہوش میں تو ہو۔ کیوں پھپھو؟ آپ کے شوہر کے چہیتے بھتیجے نے آپ کو سچ نہیں بتایا کہ کس طرح اس نے گھر کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی؟ انل کی بات پر سب بڑے بھنائے تھے کیونکہ اس نے ذرا تفصیل سے سب کو اسی وقت آگاہ کیا تھا کہ اس دن ہسپتال میں کیا ہوا۔ چچی جان، انل کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اپنی منگ سے بس ایک چھوٹا سا مذاق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ محض ایک کڑوے ذائقے کا جوس تھا جو میں ویرا کو پلانا چاہتا تھا، مگر انل نے میری بہت انسلٹ کی تھی۔ سائم نے سنجیدگی سے دعا زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو دعا زہرا نے مٹھیاں بھینس لیں۔ ہاں، اس نے بتایا تھا مجھے، اور اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، تمہاری اتنی بے عزتی کرنے کے باوجود مجھے کہا کہ میں کسی سے بات نہ کروں، کہ سائم نہیں چاہتا تھا کہ بات آگے بڑھے، اور اب تم پھر سے تماشا لگانے لگے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم انل؟ ارے کہیں گھر میں ہی تو کوئی نہیں ٹانگ کے فٹ کر رکھے، ویسے بھی یہ تو ان کی تربیت میں۔ زہرا پھپھو۔ ابھی دعا زہرا اپنے منہ سے کچھ اور زہر اگلتی کہ ویرا نے انہیں بیچ میں ہی آواز دیکھ کر ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ دعا زہرا کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے، تبھی بھڑک گئی، مگر ویرا کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ انل کو اس دن کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر سائم کی ہی منگ اور عزت ہوں، تو وہیں شادی کروں گی جہاں آپ یہ میرے بڑے کہیں گے۔ ویرا نے انل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قطعیت سے بھرپور سر لہجے میں کہا تو انل اپنی مٹھیاں اور جبڑے بینچ کر رہ گیا۔ سائم کی آنکھوں میں اب جانے کیوں سے واضح چیلنج نظر آ رہا تھا۔ ارے یہ کی نا اچھی بیٹیوں والی بات، ادھر آؤ۔ دعا زہرا کھل اٹھی اور اسے پاس بٹھا کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ انل لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سر پر خون سوار ہے۔ مینوں سوچاں دے گیا سوغاتاں، سکھ ماہی نال لے گیا، نال دکھاں دے کرا کے ملاقاتاں، سکھ ماہی نال لے گیا۔ اوزگل اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر مردہ بے جان لاشے کی طرح نیم دراز کمرے کی چھت کو بے جان نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی۔ یہ وہ اوزگل کہاں رہی تھی جو 3.5 ماہ پہلے وہ بے مہر ہرجائی بیت السلطان چھوڑ کر گیا تھا۔
پیلے زرد رنگ اور آنکھوں کے گر سیاہ حلقوں کے ساتھ وہ تو کوئی برسوں کی مریضہ لگتی تھی جس نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے کمرے سے ایک انجانے خوف سے کم ہی باہر نکلتی تھی، شاید تبھی گھر والوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، مگر ایک طرف نایاب تھیں جو اس کی گرتی طبیعت کی وجہ سے بے تحاشا پریشان تھیں۔ نایاب ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اور ویرا ایک بہن اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کچھ دنوں سے اسے نگاہیں چراتے پھر رہے تھے کہ اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے خدشے اگر سچ ثابت ہو جاتے تو جانے بیت السلطان میں کیا قہر نازل ہونا تھا۔ ازگل نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا، اپنے اندر پنپتی ایک اور زندگی کا احساس ہوتے ہی اسے اپنا وجود غلاظت میں ڈوبا محسوس ہوتا، احساس جرم مزید دو چند ہو جاتا۔ محبت اس نے کی تھی، مگر اس کا انجام اس کی ماں بہن کو بھی ساتھ ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے نایاب اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ 3 مہینوں سے بوجھل سناٹوں بھری راتیں رو رو کر گزاری تھیں کہ اب تو جیسے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ نایاب کے پیچھے ہی ویرا کمرے میں داخل ہوئی۔ نایاب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اسے پچکارتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلانے لگی۔ ازگل کو لگا نوالے پھندے بن کر بس گلے ہی میں اٹک رہی ہیں۔ دل بہت برے طریقے سے متلایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گئی اور جو 2-4 نوالے بمشکل نگلے تھے سارے نکال دیے۔ ازگل، نایاب تڑپ کر اٹھی۔ ویرا بھی گھبرا گئی۔ وہ واش روم سے چہرہ صاف کرتی نڈھال سی باہر نکلی، مگر دروازے پر ہی تیورا کر زمین بوس ہو گئی۔ ازگل میری بچی۔ نایاب اور ویرا تڑپ کر اس کی جانب بڑھیں، اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ ازگل ہوش میں آ کر کراہنے لگی، ماما ٹھہریں، مجھے تفصیل سے چیک اپ کرنے دیں۔ ویرا کہتے اپنے کمرے سے اپنی میڈیکل بیگ لائی اور اس کا تفصیلی چیک اپ کیا، اور جو اسے اندازہ ہوا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین سرکانے کو کافی تھا۔ ویرا نے اسے بازوں سے دبوچ کر اٹھا کر بٹھایا اور اپنی سرخ وحشت زدہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ نایاب دھڑکتے دل سے دونوں بیٹیوں کو دیکھے گئی۔ ازگل، تم اچھے سے جانتی ہو نا تمہیں کیا ہوا ہے، کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ؟ بولو، جواب دو، کس کا بچہ ہے یہ؟ ویرا نے غرا کر پوچھا تو نایاب کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں، جیسے کسی نے کلیجہ نوچ لیا تھا۔ بدترین خدشے کی تصدیق ہوئی تو نایاب کا دل کیا اپنا سینہ پیٹ لے۔ ازگل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نایاب اپنی جگہ سے اٹھی، پے در پہ پڑنے والے 3 تھپڑوں سے نڈھال ازگل بیڈ پر جا گری اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ویرا نے ماں کا ہاتھ روکا۔ نایاب زمین پر بیٹھ کر سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ ویرا لپک کر ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ ازگل، تم تو میری فرما بردار بیٹی تھیں، میرا فخر، میرا غرور، یہ کیا کیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ؟ اپنی ماں کی تربیت کو گالی بنا دیا۔ نایاب بین کرتی جاتی اور روتی جا رہی تھی۔ ویرا بھی بے تحاشا رونے لگی۔ ازگل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائی تھی، دفتر نایاب ایک جنون میں اٹھی اور ازگل کو پھر سے اپنے سامنے گھسیٹا۔ چٹاخ! ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے مومی گال پر پڑا۔ مجھے بتاؤ، یہ کس کا گند اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی ہو؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ کون ہے وہ؟ ماں کے آنچل کو اپنے پیروں تلے روند کر جس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی ہو، ازگل مجھے بتاؤ، نہیں تو میں آج تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نایاب نے اس کی گردن سے اسے دبوچا۔ ویرا نے بڑی مشکل سے نایاب کے شکنجے سے اسے چھڑوایا، جو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ کر نہ دے رہی تھی بلکہ جواب میں بس زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ ویرا نے یہ کام کیا کہ ماں کو کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی، سکون آور انجیکشن دے کر انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی، پھر ازگل کے پاس آئی، بڑے مضبوط اعصاب لیے اس روتی بھی لگتی کو زور زبردستی سے کچھ کھلایا۔ ازگل، یہ لو، یہ حمل ساکت کرنے کی میڈیسن ہے، اسے لو تو صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ راز اسی حویلی کے اسی کمرے میں دفن ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویرا نے سرد و سپاٹ چہرہ لیا، اس کی ہتھیلی پر 2 ٹیبلٹ رکھی تو ازگل نے ایسی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ ویرا کی روح تک کانپ گئی۔ ازگل نے خاموشی سے وہ ٹیبلٹ دور اچھال دیں۔ یہ ناجائز نہیں ہے ویرا، مما کو بتا دینا، میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ بلک بلک کر بولی تو ویرا نے پھر سے اسے جھنجھوڑا۔ تو بتاؤ پھر، اس کے بزدل باپ کا نام بتاؤ جس نے رات کے اندھیروں میں ایک پاکیزہ جائز رشتے کو رسوا کرتے ایک گالی بنا دیا ہے۔ ویرا نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ازگل نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ویرا کا دل کیا اس پاگل ڈھیٹ لڑکی کو پھر سے پیٹ ڈالے۔ ویرا نے اسے سکون اور طاقت کی میڈیسن دی اور بیڈ پر لٹایا۔ ویرا نے اس کی جانب دیکھا جو اب دواؤں کے گہرے اثر، شدید تھکن اور مار کھانے کے بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ کیا مجھے اسے حمل ساکت کرنے کی میڈیسن دے دینی چاہیے؟
ویرا اس کی جانب دیکھ کر سوچے گئی، مگر جب اس نے نکاح کا بتایا تھا ویرا کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ویرا نے اس پر کمفرٹر درست کیا اور باہر نکل گئی۔ ویرا کمرے میں آئی تو اسے غیر معمولی سا احساس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے پیچھے مڑی تو ایک جھٹکا سا لگا کہ سامنے ہی وہ صوفے پر براجمان صوفے کی پشت سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ویرا کی آہٹ محسوس ہونے پر اس نے لال انگارہ وحشت ناک آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انل، رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ ویرا جو کہ پہلے ہی رو رو کر بے حد پریشانی اٹھا کر کمرے میں آئی تھی، اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر مزید پارا ہائی ہوا۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جو وہ لپک کر اس کے سر پر پہنچا اور جنونی اور وحشت میں اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ویرا، میری بات کی نفی کر کے اس درندے سے شادی کرنے پر حامی بھرنے کی؟ اس کے کانوں میں چلایا، اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں کسی سے بھی شادی کروں تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میری سیم سے شادی پہ؟ ویرا بھی جواباً غرائی اور دو بدو جواب دیا، فرق پڑتا ہے ڈیم اٹ، بیکاز آئی لو یو سو مچ۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، کان کھول کر سنا تم نے، محبت ہے مجھے تم سے۔ انل نے اس کی جانب دیکھ کر مضبوط اور چٹانوں سے سخت لہجے میں بول کر ویرا کے پیروں تلے سے زمین سرکائی۔ یش! انہوں نے آواز دی تو یش نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ مطلب خوب، اپنی دفعہ وہ اس کے ساتھ سینئر اور صرف آفیسر بن جاتے تھے، اور اب کی بار انہیں اپنے بیچ موجود رشتہ یاد آ جاتا تھا۔ یس سر۔ یشم نے سنجیدگی سے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بچی کیسی ہے؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر اشرف کمال اور بچی کے بھائی کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا اسے سنبھالنا، مطلب محض 21-22 برس کی عمر میں بیوگی جیسا بڑا صدمہ، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا یش؟ سلطان خان زادہ نے اب کی بار افسوس بھرے لہجے میں پوچھتے کافی دوستانہ لہجہ اختیار کیا تو یشم نے انہیں بری طرح گھورا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر کہ مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ مسز کیپٹن اب کیسی ہیں، یا میں یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کروں گا؟ یشم نے انہیں ناقابل فہم انداز میں کہتے کھڑکی کے پار دیکھتے ایک ایک لب چبا کر کہا تو سلطان خان زادہ نے ایک آئیبرو اچکائی۔ ویسے جو روح میں قیام پذیر وجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، محبوب ترین وجود کی دل کی حالت کو خود بخود خبر ہو جاتی ہے۔ ان کی بات پر یش نے ان کی جانب شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیڈ، ایسی باتیں کرنا بند کریں، میں مسز کیپٹن کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ۔ کم آن خان، تمہیں ایسا کیوں لگا میں مس سوہن اور تمہارے بارے میں بات کی؟ سلطان خان زادہ نے مس سوہن پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو تمہاری ماں کی بات کر رہا تھا، 2 دن ہو گئے ہیں بات نہیں کر پایا تمہاری ماں سے۔ سلطان خان زادہ نے ٹیبل پر کمر ٹیکاتے ہوئے کہا تو یشم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سر، مجھے مسز کیپٹن کے بارے میں کوئی علم نہیں، یشم نے دانت پیس کر کہا تو سلطان خان زادہ نے اپنے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے یشم کی جانب سے پشت کر لی۔ ویرا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا آپ اس سے چھڑوایا۔ انل، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ پاگل ہو گئے ہو تم اور کچھ بھی نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں کہتی ہوں چلے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ جو کب سے خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی یوں اب اپنے دل پر پاؤں پڑا تو زمین پر کارپیٹ پر چھناکے سے ٹوٹ کر جیسے بکھری، بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی بلک بلک کر رو دی۔ انل جو یہ بول کر انتہائی سکون محسوس کر رہا تھا، اس کے یوں ٹوٹ کر بکھرنے پہ از حد گھبرایا تھا۔ وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ویرا، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں تمہاری ہر پریشانی، غم، فکر اور درد دور کر دوں گا۔ ویرا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں اپسیٹ ہو؟ انل اس کے مزید قریب ہوا اور اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا۔ تب سہارا ملتے ہی وہ مزید بکھر کر رو دی۔ اس کے آنسو انل کی شرٹ بھگونے لگے۔ انل نے اس کی پشت طرف کی۔ کیا ہوا ہے ویرا، پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ انل، وہ اوزگل، سیو ہر پلیز، برباد ہو گئی ہے میری بہن، مما یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی انل۔ اور پھر ہچکیوں سسکیوں کے بیچ اس نے جو بھی انل کو بتایا وہ سن کر اسے چپ لگ گئی کہ اندر کی بات تو وہ بھی کافی عرصے سے جانتا تھا، مگر یہ سارے بے حس خانزادے جانے کیا کھا کر پیدا ہوئے تھے جو اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے یوں بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ انل خاموش رہا کہ وہ اس وقت اسے کچھ بتا کر نہ تو اسے خود سے مزید بدگمان کر سکتا تھا، نہ ہی اسے مزید کوئی دکھ دے کر کھو دینے کا متحمل ہو سکتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد بھی ابھی کچھ ہی دنوں میں تو اس بات کا شدت سے ادراک ہوا تھا کہ وہ تو رگے جاں تھی، روح کا قرار، یہ قرار ہی تو اس سے کھو گیا تھا، تبھی وہ وہاں اس کے بغیر اتنے عرصے ماہی بے آپ کی طرح تڑپا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس کا اتنا عادی تھا کہ اپنی دھڑکنوں میں انل کو اس کے نام کا ورد سنائی دیتا تھا۔
وہ اس کی شرٹ دبوچے روئی گئی۔ انل نے بھی یہ غبار دھل جانے دیا، مگر جی بھر کر رو لینے کے بعد ویرا کو موجودہ صورتحال کا ادراک ہوا تو وہ تیزی سے دور ہونے لگی، جو کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انل جو اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا ہوا تھا اس پر دباؤ بڑھایا۔ ویرا نے سر اٹھا کر دیکھا، انل اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرخ و سفید بھیگا چہرہ، گلابی ہوئی ناک، اس چھوٹی سی ناک میں چمکتا نوز رنگ کا چھوٹا سا ڈائمنڈ، کپ کپاتے لگ۔ انل اپنے لب دانتوں تلے دبائے، ہلکے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بہت میجیکل ہے کہ ساری زندگی تم آنسو بہانے کے لیے اپنے اسی دوست، ہمساز، ہمراز کا کندھا اپنے اتنے ہی قریب پاؤ گی۔ میری محبت تمہارا ہر بوجھ ہلکا کیے تمہیں زندگی بھر یوں ہی سہارا دے گی۔ کیا بکواس ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس کے گمبھیرتا سے بھرپور بوجھل لہجے پہ ویرا سنبھلی۔ کیوں جاؤں میں، جبکہ اس وقت میری دوست، میری لور کو، میری ہونے والی بیوی کو سب سے زیادہ میری ضرورت ہے؟ انل نے اطمینان سے کہا۔ انل کوئی بے ہودگی نہیں، زہرا پھپھو اس وقت حویلی میں ہی ہیں، اور اگر انہوں نے آدھی رات کو اس وقت تمہیں یہاں دیکھ لیا تو اف وہ عورت۔ انل کی بات پر ویرا کو بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ مجھے پتا ہے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، مگر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عورت ایک نمبر کی دوغلی اور منافق ہے۔ انل، ویرا نے ٹوکنا چاہا اور اس کے حصار سے خود کو نکالنے کے لیے خوب مزاحمت کی، مگر وہ ڈھیٹ اور چٹانوں سے وہیں جمع بیٹھا رہا۔ مطلب سیریس، وہ دوسروں کی تربیت پر بات کرتی ہیں، ان کے خود کے گھر کے بچے دیکھے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی خود کی تربیت کیا ہے؟ ایک وہ بلڈی راسکل درندہ ہے اور دوسری ہماری سو کالڈ بھابھی ان کی سگی بیٹی نفسیاتی مریضہ۔ انل نے دانت پیس کر کہا۔ انل چھوڑو مجھے، جنگلی سانڈ، تمہارے ہاتھ ہیں یا پتھر، مجھے چبھن ہو رہی ہے۔ ویرا نے اس کا بازو اپنی کمر سے نکالنا چاہا، مگر انل نے اس کی پچھلی گردن کو ہاتھ سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا۔ اسٹاپ فائٹنگ ود می خانی، انل نے غرا کر کہا تو ویرا ایسے ساکت ہوئی کہ اپنی سانس تک روک گئی۔ نیلی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں کہ وہ ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اس کے لب انل کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ ویسے آج ہی میں نے تم سے اپنی دھواں دھار محبت کا اظہار کیا ہے، اور تم نے پوری چالاکی سے مجھے میرے اس مقصد سے ہٹا دیا، رائٹ؟ یو نو واٹ، میں کہہ رہا تھا کہ جب سے تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر آئی تھیں میں نے تمہارے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے کہنے دو کہ میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی تھا جس نے تمہاری فیلنگز کی قدر نہیں کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا خانے۔ انل چھوڑو مجھے، وہ سرخ چہرے پر نم آنکھیں لیے منمنائی۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، نہیں تو جنگلی بلی کی طرح اس کا چہرہ نوچ لیتی۔ انل کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے لبوں پر محسوس ہوئی۔ سوچ ہے، جو چیز پاس ہو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے۔ اب جب سے تمہیں اس خچر کے ساتھ دیکھتا یا سوچتا ہوں تو میرا دماغ پوری طرح الٹ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے جنگلی سانڈ کی طرح ہی بپھر کر اسے اپنے پیروں تلے رون دوں۔ انل نے دانت پیسے۔ انل، اس سے پہلے میں تمہارا خون کر دوں، چپ چاپ مجھے چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ویرا نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ ویرا، تم صرف میری ہو، تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ میں تمہارے سائے پر بھی اس کا یا کسی غیر کا سایہ برداشت نہیں کروں گا، اور جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ وہ بوجھل لہجے میں کہتے اس کے مزید قریب ہوا۔ ویرا نے اس کے بازوں کو بری طرح جکڑ کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل کرے خانی کہ میں تمہیں کس کر لوں۔ انل نے کہتے اس کے لبوں پر پھونک ماری تو ویرا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویرا کی آنکھوں میں بدگمانی، غم و غصہ، ناراضگی اور بے یقینی دیکھ انل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، اور پھر وہاں رکا نہیں، تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ویرا نے بری طرح روتے بیڈ سے ہر چیز نیچے اچھال کر روتے ہوئے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ یشم سلطان کافی دیر سے 15 دن پہلے بنائی گئی ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھیں کافی دیر سے رونے کے باعث بالکل سرخ پڑ چکی تھیں۔ وہ قبر پر تازہ پھول گرا کر اب اس کے پاؤں کی جانب ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ بہت جلدی کی کیپٹن، تمہارا جانا زندگی کا سب سے بڑا دردناک اور ناقابل یقین واقعہ تھا میرے لیے۔ اینڈ یو نو واٹ، تم اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے۔ تم نے کہا تھا کہ تم کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے، لیکن تم نے اکیلا چھوڑ کر بہت دکھی کر دیا ہے اسے۔ یشم کی بھاری گمبھیر آواز سے شہر خاموشاں میں کافی شور برپا کرنے لگی۔ یہ سناٹے اور خاموشی روح خیر کر دینے والے تھے۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھ کر کلام پاک پڑھ کر اس کے روح کو ثواب پہنچاتا رہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اب اس کا رخ سیدھا خفیہ ہیڈ آفس کی جانب تھا۔ یشم تیزی سے ایک خاص بلڈنگ کے خاص کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو تعظیم سے بھرپور سیلیوٹ کیا۔
سلطان خانزادہ نے اسے سامنے چیئر پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا. تب یشم کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ان کے سامنے آیا تھا. ڈیڈ پلیز، ایون مجھے اب تو اس سے ملنے دے، ایک بار، صرف ایک بار. یشم نے انتہائی عاجزی سے کہا تھا. آپ کو کل تک کا ویٹ کر لینا چاہیے کمانڈو. آج جب کرنل فیصل کے خلاف تمام ثبوت کورٹ میں پہنچ جائیں گے تو کورٹ آج ہی اپنا فیصلہ سنا دے گا، تو آپ کو کل تک ویٹ کرنا پڑے گا. ڈیڈ پلیز، شاید آپ کو علم نہیں کہ حویلی میں کیا آ رہا ہے. نو مور آرگیو جوان. فیملی، خاندان، گھر، یہ سب بعد میں، سب سے پہلے فرض. سلطان خانزادہ نے دانت پیس کر کہا کہ یشم نے انہیں اریب سے ملنے کے لیے کافی سے زیادہ فورس کر رکھا تھا. یشم نے بھینچے جھبڑے اور وہاں سے جانے لگا جب سلطان خانزادہ نے اپنی کیپ اتارتے آواز دی، یش. انہوں نے آواز دی تو یش نے اپنے جبڑے بھینچ لیے. مطلب خوب. اپنی دفعہ وہ اس سے سینئر اور صرف آفیسر بن جاتے تھے، اور اب یشم نے انہیں اپنے بیچ موجود رشتہ یاد آ جاتا تھا. یس سر. یشم نے سنجیدگی سے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. وہ بچی کیسی ہے؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر اشرف کمال اور بچی کے بھائی کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا اسے سنبھالنا. مطلب محض 21-22 عمر میں ہی بیوگی جیسا بڑا صدمہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا یش؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے بری طرح ان کو گھورا. اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر کہ مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ مسز کیپٹن اب کیسی ہیں، یا میں یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کروں گا؟ یشم نے انہیں ناقابل فہم انداز میں کہتے، کھڑکی کے پار دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو سلطان خانزادہ نے ایک آئیبرو چکائی. ویسے جو روح میں قیام پذیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. محبوب ترین وجود کی دل کی حالت کو خود بخود خبر ہو جاتی ہے. ان کی بات پر یش نے ان کی جانب شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا. ڈیڈ ایسی باتیں بند کرنا، میرے مسز کیپٹن کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ. کم آن خان، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نے مس سوہن اور تمہارے بارے میں بات کی؟ سلطان خانزادہ نے مس سوہن پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو تمہاری ماں کی بات کر رہا تھا. 2 دن ہو گئے ہیں بات نہیں کر پایا تمہاری ماں سے. سلطان خانزادہ نے ٹیبل پر کمر ٹکاتے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا تو یشم کا چہرہ دھواں ہو گیا. سر، مجھے مسز کیپٹن کے بارے میں کوئی علم نہیں. یشم نے دانت پیس کر کہا تو سلطان خانزادہ نے اپنے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی خاطر یشم کی جانب سے اپنی پشت کر لی. ویسے کمانڈو، آپ نے سیکیورٹی کافی اچھی دی ہے مس سوہن کو. امپریسو. مطلب ان کے گھر والوں کو کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا. سلطان خانزادہ کے کہنے پر وہ حقیقتاً اب گڑبڑایا تھا. میرا خیال ہے سر کہ اب میرا یہاں سے جانا زیادہ بہتر رہے گا، یشم نے سنجیدگی سے کہا اور جانے کے لیے مڑا. خان. سلطان خانزادہ نے پھر سے پکارا تو یشم کو گہری سانس بھرتے رک جانا پڑا. سلطان خانزادہ دھیمے قدموں سے چل کر اس کی پشت تک آئے. تمہارے داجی خان، انہیں منوان اس حادثے کے بارے میں علم ہو چکا ہے. سلطان خانزادہ کی بات پر یشم نے تعجب سے انہیں دیکھا. تو سو واٹ ڈیڈ؟ تو پھر بات کچھ یوں ہے خان کہ وہ بس اس بچی کی عدت ختم ہونے کا انتظار ہی کریں گے، اس کے بعد ایک پل بھی نہیں رکیں گے. واٹ ڈیڈ؟ یشم سلطان خانزادہ کی سمجھ نہ آیا کہ وہ اس وقت انہیں آخر کیا جواب دے. آئی مین سیریس؟ اس نے بے یقینی سے کہا. یشم سلطان خانزادہ حقیقت سے نگاہیں چرانا بند کریں. ڈیڈ، داجی میری شادی آلریڈی کروا چکی ہیں. یشم نے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اچھے خاصے کاٹدار تھے. اس نکاح کی حقیقت وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی خان. وہ حقیقی طور پر تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا ڈیڈ تو وہ میرا گھر کیسے بساتے؟ یشم کو اب غصہ آ رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی جسے تم قبول کر چکے تھے، ہم سب قبول کر چکے تھے، مگر اب یہ حادثہ ہو گیا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی ہی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تمہاری آخری ملاقات میں مسز کیپٹن کے ہی الفاظ تھے کہ تم ان کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داری کا خیال رکھو گے، تو پھر تم اس صورت میں رکھ سکتے ہو کہ جب اس کا محرم بن کر اس کے قریب رہو. میں داجی کے ساتھ ہوں، ہم اور انتظار نہیں کریں گے. آپ لوگوں کو آخر جلدی کس بات کی ہے ڈیڈ؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی تمہاری لاپرواہی سے دیر ہوئی تھی یش. وہ کبھی بھی نہیں مانے گی ڈیڈ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ تمہارا مسئلہ ہے خان، جیسے چاہے اسے راضی کرنا. سلطان خانزادہ نے 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا. مطلب وہ اور داجی اس معاملے پر پوری طرح بات چیت کر کے فیصلہ بھی کر چکے تھے. یشم نے اپنا سر تھام لیا. انبیلیویبل ڈیڈ. وہ پوری طرح غصے کا اظہار کرتا وہاں سے باہر نکل گیا. سلطان خانزادہ نے گہرا سانس بھرا. وہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کافی کے اندر تلخ ترین گھونٹ آہستہ آہستہ انڈیلتا کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہا تھا.
لال انگارہ سرخ آنکھیں رت جگوں کی گواہ تھیں۔ کئی راتیں رویا تھا، کئی راتیں بے چینی اور بے قراری میں گزاری تھیں۔ یہ ایک معصوم دل کو دکھانے کی، ایک پاکیزہ دل توڑنے کی سزا تھی جو وہ بھگت رہا تھا، اور بہت بری طرح بھگت رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ یہ کافی عجیب سی جگہ تھی، خالی اور ویران۔ اس بیسمنٹ میں صرف ایک کمرے میں ضرورت کا سامان تھا اور اس کچن میں کھانے پینے کا، اور 3 ماہ سے وہ یہاں نظر بند تھا، قید تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالا اور فون کی گیلری کھولی۔ گیلری کھول کر ایک تصویر نکالی اور حسب معمول وہ اس فون میں تصویر کو، نازک وجود کو دیکھے گیا۔ آج سے 3 ماہ پہلے ایک حملے میں اس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ تب آنکھیں بند کرتے محض ایک معصوم آنسو بہاتا چہرہ اس کی نگاہوں کے پردے پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے بچ جانے کی دعا مانگی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تھا تو اس معصوم کا دامن داغدار ہو جانا تھا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ بچ جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے لاکھ ایڑیاں رگڑیں مگر وہ یہاں سے نکل نہیں پایا۔ حالانکہ احکامات سے انحراف کرتے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی، مگر سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے انہیں نکلنے نہیں دیا جا سکا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے میں آیا۔ وہاں موجود دیوار گیر LED آن کی۔ ملکی تاریخ میں بھونچال برپا ہو چکا تھا۔ غدار وطن پر غداری وہ لوگ ثابت کر چکے تھے، انہیں سزائیں ہو چکی تھیں۔ وہ بے اختیار شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گرا۔ مطلب وہ آج کامیابی سے عدالت ثبوت پہنچانے میں کامیاب رہا تو انہیں فتح حاصل ہو چکی تھی، وہ غازی ہوئے تھے۔ نیوز سننے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس زندان میں یشم سلطان خانزادہ کو دیکھ اسے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اور سکون ملا۔ یشم آ کر اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو لالا، ہم کامیاب ہو گئے۔ یشم نے سرخوشی سے کہا، مجھے یہاں سے نکالو یش، خدا کے لیے، اب میں اور نہیں سہ پاؤں گا، اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اریب نے کہا تو یشم اسبات میں سر ہلایا اور واقعی اس سے فوری لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ ویرا اس وقت نایاب کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھی۔ نایاب کا BP شوٹ کر چکا تھا اور وہ رو رو کر برا حال کر چکی تھی۔ ویرا کا بیک وقت ماں اور بہن کو سنبھالنا اس وقت مشکل ترین امر ہو چکا تھا۔ ماما پلیز سنبھالیں خود کو، خدا کے لیے حوصلہ رکھیں نا پلیز۔ اچھا میری بات سنیں، اس گل نے رات مجھے کہا ہے کہ وہ بچہ جائز ہے، مطلب اس نے نکاح کیا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ کون ہے وہ بزداد جس نے میری بیٹی کو پوری طرح تباہی اور برباد کر دیا۔ مما وہ، ویرا کہتے اپنے پیچھے نایاب کے لیے پانی لینے کو مڑی تھی، مگر پیچھے کھڑے سلیمان خانزادہ کو دیکھ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ نایاب بھی انہیں دیکھ چکی تھی اور بے یقینی سے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سلیمان الٹے پیروں واپس مڑے۔ نایاب اور ویرا کی جان نکل گئی۔ وہ ان کے پیچھے لپکیں اور انہیں اوزگل کے کمرے میں جاتا دیکھ جیسے رہی صحیح روبی فنا ہونے لگی۔ اوزگل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسی رات والی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی جب سلطان خانزادہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اسے لگا وہ وہیں زمین میں گڑ جائے گی۔ بابا! وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی۔ چٹاخ! سلیمان نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جھڑا۔ وہ تیورا کر بیڈ پر گری۔ اوزگل، میرا مان، غرور، میری غیرت تھی تم دونوں۔ فخر تھا مجھے کہ بیٹیاں نہ ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا، لیکن اگر بیٹیاں تمہارے جیسی ہوتی ہیں تو آج شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہی نہیں۔ سلیمان خانزادہ یہ بول کر بری طرح رو پڑے۔ نایاب، ویرا اور اوزگل بھی تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ اوزگل، مجھے نام بتاؤ اس کا، میں نے زمین میں نہ گاڑ دیا تو نام بدل دینا۔ بولو اوزگل، مجھے نام بتاؤ اس کا، نہیں تو میں آج غیرت میں تمہارا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ سلیمان خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر اس کی ایک زبان تھی جو اتنی سخت اور مار کھانے کے بعد بھی تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سلیمان اور ہنگامہ کرتے انل کمرے میں داخل ہوا اور انہیں پکڑ کر وہاں سے ان کے کمرے میں لے گیا۔ ویرا بھی لڑکھڑاتی نایاب کو سنبھالتی لے کر باہر نکل گئی۔ پیچھے اس نے بے تحاشا آنسو بہاتے PTCL سے ایک نمبر ملایا تھا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود ایک فائل میں بری طرح غرق تھا کہ فون میں ہونے والے رنگ پر چونکا۔ فون کی جانب دیکھا تو گھر کے لینڈ لائن کا نمبر تھا۔ اس نے فون یس کر کے ایئرپورٹ کان کو لگایا۔ السلام علیکم، یشم سلطان خانزادہ اسپیکنگ۔ لالا، اوزگل کی مریل اور دھیمی سی آواز پر فائل کے پیج پلٹتے یشم سلطان کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ گڑیا تم رو رہی ہو؟ سیدھے ہو کر کہتے یشم نے یہ کال ڈسکنیکٹ کرتے فوراً اس کے موبائل فون پر ویڈیو کال ملائی تھی، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ یشم اس کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ ملگجا سلور زدہ لباس، بکھرے بال، گال پر انگلیوں کے نشان اور پھٹا ہونٹ، سرخ سوجی ہوئی بھیگی پلکیں۔
وہ ٹھنڈے فرش پر اپنے بیڈ سے ٹیک لگا کر اس اجڑی بکھری حالت میں بیٹھی تھی۔ اوزگل یہ سب کس نے کیا؟ وہ دھاڑا، بابا نے۔ اوزگل نے تلخ سا مسکرا کر کہا تو یشم کے سر پر آسمان گرا۔ لیکن کیوں؟ چھوٹے پاپا نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اوزگل مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ بے قرار ہوا مگر اوزگل نے اس کی بات نظر انداز کی اور روتے ہوئے اپنے لالا سے ایک التجا کی۔ لالا انہیں کہیں نا، اوزگل ان کی عادی ہو چکی ہے، ان کا عشق میری روح میں اتر چکا ہے۔ انہیں کہیں اپنی نفرت کا علم بے شک بلند کرتے واپس لوٹ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے موت دے دیں، مگر یہ جدائی نہیں لالا۔ انہیں کہیں اوزگل ان کے بغیر تل تل کر کے مر رہی ہے، انہیں کہیں نہ واپس لوٹ آئیں۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یشم نے ایک نظر سامنے ہی کھڑکی پر باہر دیکھتے یشم کی جانب پیٹھ کیے کھڑے اس بے حس پر ڈالی، جو فون میں ابھرتی یہ ہچکیاں سن کر بھی اطمینان سے کھڑا الائچی چبا رہا تھا۔ گڑیا، مجھے یہ بتاؤ چھوٹے پاپا نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یشم نے ایک مرتبہ پھر لال انگارہ خونخوار نگاہوں سے اس پتھر بے حس شخص کی پیٹھ کو گھورا۔ میری کوکھ میں پلنے والے بچے کے باپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سب۔ انہیں لگتا ہے میں بدچلن ہوں، یہ ناجائز ہے۔ میں نے بابا کی عزت رون دی ہے نا، تو وہ غیرت کے نام پر مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ یہ سب کہتے اوزگل کو لگ رہا تھا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، جبکہ یشم اپنی جگہ پر دھک سے رہ گیا۔ تو اوزگل تم نے سب کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ سب کو سچائی بتا دو، یشم نے چلا کر کہا تھا، مگر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ نہیں لالا، انہوں نے منع کیا تھا نا کسی کو کچھ نہیں بتانا، تو ان کی حکم عدلوی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ خود حضیتی کی انتہا پر تھی۔ اوزگل تمہیں چھوٹے پاپا جان سے مار ڈالیں گے۔ یشم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ یشم نے ٹیبل پر پڑی چیزیں ایک ہاتھ مار کر دھماکے سے نیچے پھینکی تھیں، مگر وہ ڈھیٹ انسان اب بھی بھرپور لاتعلقی کی کامیاب اداکاری کر رہا تھا۔ ہاں، اسی اطمینان سے بے تاثر سپاٹ لہجے میں کچھ الفاظ ادا کیے جنہیں سن کر یشم کا تن بدن سلگ پڑا۔ دل کیا اسے شوٹ ہی کر دے۔ یش، اسے فوراً گھر سے اٹھا کر میرے اپارٹمنٹ میں پہنچا دو۔ کیوں عریف سلیمان خان زادہ؟ وہ تمہارا کوئی کھلونا ہے یا کوئی بے جان پپٹ جسے تم جب چاہے جیسے چاہے اپنے اشاروں پر نچاؤ گے؟ وہ بھوکے شیر کی مانند گھرایا۔ عریف دھیمے قدموں سے چلتا اس تک آیا، اس کے سامنے ٹیبل پر جھکا اور یشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یش، میری آنکھوں میں دیکھو، اس وقت تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ عریف نے کہا تو یشم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی، تمام غم و غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ مجھے یاد ہے میں نے جب اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو تم نے میرا ساتھ دیا تھا یش۔ کیوں دیا تھا؟ مجھے ان گزشتہ 3 ماہ میں اچھی طرح علم ہو چکا ہے۔ تم جانتے تھے، تم اچھی طرح جانتے تھے یش کہ وہ یہاں اس جگہ پر نقب لگائے گی۔ عریب نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی۔ تم بالکل ٹھیک تھے۔ اس نے عریف سلیمان خان زادہ کی روح میں نقب لگائی اور وہاں سرایت کر گئی، بہت آہستگی اور چالاکی سے۔ اس نے میرے دل کو نچوڑ دیا اور اس میں سے اپنے اور اپنی ماں کے لیے موجود تمام غم و غصہ، انتقام، بدلہ سب کچھ باہر نکال لیا۔ میں اس کی محبت، اس کے عشق میں سب کچھ بھول گیا ہوں یش۔ میں نے پوری دنیا بھلا دی۔ میں نے اپنے دل و جان اور روح سے اسے اپنے لیے قبول کر لیا، لیکن ایک جگہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا یش، کہ اس کے پندار اور نسوانیت کا بھرم توڑتے عشق میں بے صبری کر بیٹھا۔ وہ آخری ملاقات تھی جب اسے تنگ کرنے کے خیال سے میں نے اسے نفرت کا اظہار کیا اور اسے پوری طرح توڑ دیا۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اسے پوری طرح توڑ دیا، اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسے لگ رہا ہوگا کہ میں نے اس عرصے میں جان بوجھ کر اس سے دور رہا، جان بوجھ کر اس سے رابطہ نہیں کیا، اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، مگر میرا خدا گواہ ہے جو کچھ بھی ہوا اس سے دور ہونے کے عرصے کے دوران ہوا، اس میں میری غلطی برابر بھی غلطی نہیں ہے یش۔ اور یہ ڈاکومنٹس مکمل کرنے کے بعد ہم بیت السلطان ہی جانے والے تھے نا۔ میری بدقسمتی دیکھو یش، میری پہلی اولاد، میرا بچہ اپنے باپ کی غفلت، بے رحمی اور صفاقی کی وجہ سے جائز لمحات کا نتیجہ ہوتے ہوئے بھی ناجائز کہلا رہا ہے۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی یش، میری شکل تک نہیں دیکھے گی، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہوگی۔ لیکن میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اس بات کا یقین دلانا ہے یش، اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اسے میرے فارم ہاؤس لے آؤ۔ یہ سب کہتے عریب کی آنکھوں میں الگ ہی جنون و دیوانگی تھی۔ نو عریب، نو، بالکل نہیں۔ اب کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوگا، جو ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ میں مزید اپنی گڑیا کا دامن داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو اب سب یہ کہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ ربش، جو ہوگا حویلی میں سب کے سامنے ہوگا۔ یشم سلطان نے کہتے اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تو وہ پوری طرح اس سے متفق ہوتے خاموش ہو گیا۔
یشم نے اپنے ڈیڈ سلطان خانزادہ کو کال ملائی اور ضروری بات کی۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب ویرا اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ آج صبح ہی ویرا نے اسے زور زبردستی فریش کروا کر اسے چینج کروایا تھا۔ اوزگل ویرا کی جانب دیکھی گئی۔ اسے کل سے محسوس ہو رہا تھا جیسے سب پرسکون ہو گئے ہیں، کسی نے دوبارہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ کل نایاب رات دیر تک اسے گود میں لٹائے روتی رہی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی، اس کے گال جہاں تھپڑ لگائے تھے بار بار چومتی رہیں۔ صبح بھی زبردستی اسے ناشتہ کروایا۔ بی جان اور سائمہ بیگم بھی اس کے کمرے میں آ کر اس کی بلائیں لے کر گئی تھیں۔ ویرا، اس نے نکاہت بھری آواز میں ویرا کو پکارا جو اس کی روٹی کا نوالا بنا رہی تھی۔ یش اور اریب لالا حویلی واپس آ چکے ہیں اوزگل، اور اریب لالا سب کے سامنے سب کچھ بتا چکے ہیں۔ ماما نے اریب لالا کے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے ہیں اور بابا نے بھی انہیں کئی تھپڑ جڑ دیے۔ اس وقت مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بابا انہیں گولی ہی مار دیں گے، مگر وہ تو ایسے سکون سے کھڑے رہے جیسے ماما بابا انہیں پیار کر رہے ہوں۔ ویرا نے اسے بتایا تو اس نے خالی خالی نگاہوں سے ویرا کی جانب دیکھا۔ اب غفران اور میرے نکاح کے ساتھ ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوگی، ویرا نے سنجیدگی سے کہتے اسے کھانا کھلائے گئی۔ اوزگل نے اپنی خالی ہتھیلیوں کی جانب دیکھا۔ یش لالا کہاں ہے ویرا؟ اوزگل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ اریب اور یش لالا دونوں کو دوبارہ کوئی فون کال آ گئی تو انہیں واپس جانا پڑا۔ ویسے بھی داجی اتنے ناراض تھے کہ اریب لالا کو کہا کہ رخصتی کے دن سے پہلے وہ انہیں اپنی شکل تک نہ دکھائیں، اسی لیے وہ رخصتی کے دن سے پہلے شاید حویلی نہ ہی آ پائیں۔ ویرا نے اسے تسلی دی۔ اوزگل نے پیٹ بھرنے کا اشارہ کیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ اب اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ویرا اس کی پشت کی جانب دیکھے گئی۔ حویلی میں ابھی 4 سے 5 دن ہی مزید سکون سے گزرے تھے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے ویرا ہاسپٹل نہیں جا پا رہی تھی۔ اسی لیے سائم رضا خانزادہ کے خرافاتی دماغ نے جانے کیا کھچڑی پکائی تھی۔ آج دن رکھنے کے بعد 5ویں دن ہی پشاور سے سائم کی فیملی نے فون کر دیا تھا کہ وہ لوگ کسی ضروری وجہ سے یہ نکاح آج ہی کرنا چاہتے ہیں۔ بیت السلطان سے کسی کو اعتراض ہوتا یا نہ ہوتا، انہوں نے بس اپنا فیصلہ سنایا تھا اور تیاری کر کے بیت السلطان آن پہنچے تھے۔ اور اب بیت السلطان والوں کو ہاتھ پیر پڑے ہوئے تھے کہ شام تک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کرنا تھا۔ داجی اور سلیمان خانزادہ نے تقریب کا انتظام اپنے چواں والے فارم ہاؤس میں کروایا تھا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ویرا ایک شخص کو بپھرے ہوئے پورے حویلی میں چکراتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، مگر ویرا اریب کی وجہ سے اس سے بھی اب مزید اس قدر بدگمان ہو چکی تھی کہ اس کی شکل تک دیکھنے کی رودار نہیں تھی۔ اسی لیے عافیت اسی میں سمجھی کہ پورا دن نایاب اور اوزگل کے کمرے میں گزارا، اور اب شام ڈھلے وہ لوگ بی جان، سائمہ اور تمام خواتین غفران اور اوزگل سمیت فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ چوہا سے پالر سے اسے تیار کرنے کے لیے بھی خاتون کو بلایا گیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ سب اس وقت فارم ہاؤس کے لان میں خوشگوار موسم انجوائے کر رہے تھے۔ کافی دنوں کے بعد کچھ پرسکون پل میسر آئے تھے۔ ویرا کو ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ وہ اپنا سامان بیڈ پر رکھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ویرا شاور کے نیچے کھڑی ہو کر جی بھر کر رو لینے کے بعد اب خود پر ضبط کیے باہر آئی، جہاں پالر والی پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ اس بے حس شخص کی اتنی دیدہ دلیری سی محبت کے اظہار کے بعد وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑی نیلی اور سبز رنگ کی امتزاج کی میکسی زیبہ تن کی اور چپ چاپ پالر والی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کی تباہ آزمائی کے بعد ویرا نے آئینے میں خود کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آیا یہ وہ خود ہے یا نہیں۔ پالر والی نے آرگنزا کا بڑا دوپٹہ اس کے سر پر یوں سیٹ کیا کہ اس کا چہرہ باریک چوبٹے میں سینے تک کور ہو گیا۔ کسی نکاح برائڈل پر اتنا روپ آتے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پالر والی نے خوش دلی سے کہا۔ اس نے اپنا سر ہلایا۔ پالر والی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ تب شبنم بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ چلیں چھوٹی بی بی، آپ کا سب انتظار کر رہے ہیں، شبنم بی نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ ہو لی، مگر کمرے سے باہر نکل کر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ جن سیڑھیوں سے اسے نیچے اتر کر باہر لان میں جانا تھا، انہی کے درمیان وہ سینے پر ہاتھ باندھے ریلنگ سے کمر ٹکائے کھڑا لہو چھلکاتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے رک جانے سے شبنم بھی نیچے اتر گئی۔ ویرا نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا سر جھٹک کر اسے نظر انداز کرتی اپنی میکسی سنبھالتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ جو 5ویں سیڑھی پر کھڑا تھا، اس کے سر پر اس قدر جنون سوار تھا کہ اپنا دایاں پاؤں ویرا کے پاؤں میں اڑایا۔ آئی! ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ویرا بل کھاتی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ شبنم ویرا کی جانب لپکی۔ پاؤں مڑ چکا تھا۔ ریلنگ لگنے سے ماتھے سے خون کی ہلکی سی لکیر نکل آئی۔ بی بی جی، شبنم اس کی جانب لپکی۔ گیٹ لاسٹ، باہر جائیں اور جا کر کہیں کہ دلہن کا پیر ٹوٹ گیا ہے، چھوٹے خان ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔
انل نے ویرا کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے غرا کر شبنم بی کو کہا تو وہ گڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ ویرا نے بری طرح روتے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پاؤں ہل بھی نہیں رہا تھا۔ انل، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ روتے ہوئے اتنا ہی بول پائی۔ انل نے آگے بڑھ کر خاموشی سے اسے بازو میں اٹھایا۔ ویرا کا حیرت و صدمے سے برا حال تھا، اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ انل چھوڑو مجھے، پاگل ہو گئے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ویرا حلق کے بل چلائی۔ انل تیزی سے باہر نکلا، چاہتا تھا جب تک سب گھر والے ان تک پہنچے وہ ویرا کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ انل نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور ہلکے سے اس کے چہرے پر جھکا۔ چلاؤ مت، ہاتھ لگانے کی بات مت کرو، ٹینشن مت لو۔ ہاتھ لگانے کی بات ہے تو مستقبل میں یہ اعزاز صرف مجھے ہی حاصل ہوگا، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ تمہارے قریب صرف میں ہی آ سکتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ انل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی جھلستی سانسوں کی تپش ویرا کو اپنے لبوں پر محسوس ہوئی تو وہ بری طرح اپنی آنکھیں میچ گئی۔ انل تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور زن سے وہاں سے گاڑی نکال لی۔ گاڑی اب فارم ہاؤس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی بوجھل فضا میں ویرا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا جانے کتنا خون جلا چکی ہو تم مسز ٹو بی۔ بندہ کسی سے دل لگانے سے اچھا ہے منہ پر ملتانی مٹی لگا لے، کم از کم چہرے پر گلو تو آئے۔ انل نے آنے والے لمحات کا سوچتے غصے میں کھولتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو انل؟ ویرا آنسوں سے تر چہرہ لیے اچانک اس کی جانب گھومی۔ پریگننٹ ہونے کے علاوہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا غصیلا لہجہ اب بھی غیر سنجیدگی لے ہوا تھا۔ ویرا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے؟ تو میری شادی سیم سے ہو جانے دو۔ زہرا پھپھو میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہیں اور مجھے یہ قطعی گوارا نہیں ہے۔ ویرا نے اس کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا جس کی آنکھوں میں پھر سے لہو اتر آیا تھا۔ ربش، ان کی خصلت اچھے سے جانتا ہوں میں۔ نایاب موم کو شروع دن سے ہی نیچا دکھانے میں مزہ آتا ہے انہیں، اور وہ خود انہیں جن کی انگلی اٹھانے سے وہ پتھر پر لکیر ہو جائے گا، وہ خدا نہیں ہے۔ میں تمہیں ان کی بے اجازت کی بھینٹ چڑھا کر اس درندے کے حوالے کر دوں؟ الو کا پٹھا سمجھا ہے کیا؟ اور وہ بھی تب جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ ویرا نے نفرت سے اس کی جانب سے اپنا رخ موڑا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی جانب گھمایا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح اس سے ٹکرا کر گڑبڑائی تھی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ویرا، میرا پیشنٹ مت آزماؤ پلیز۔ وہ دانت پیس کر خاموش ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کرنا پڑا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تو کچھ ہی دیر میں سب حویلی والے بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ریشم سلطان اس وقت بلیک ٹراؤزر آف وائٹ ٹی شرٹ میں لاؤنج میں پڑی کرسی کے دائیں بائیں ٹانگ رکھے، چیئر کی بیک کے اوپر چہرہ ٹکائے، ہاتھ کی پشت لبوں پر رکھے، کافی دیر سے انابی لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا، بلیک پینٹ اور لائٹ براؤن شرٹ میں عریف سلیمان خانزادہ کی لیفٹ رائٹ پر پریڈ ملاحظہ کر رہا تھا، جو ماتھے پر پھولی لگے لیے دائیں سے بائیں چکر لگا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں فون تھا جو وہ دائیں ہتھیلی پر تھپ تھپا رہا تھا۔ آخر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے؟ وہ حل ہو جائے تاکہ ہم نارمل انسانوں کی طرح ڈنر کر سکیں، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری پرابلم تمہاری اوزی گڑیا ہے۔ اس میمی گل میں اتنی ہمت آ چکی ہے کہ اس نے غرا کر کہتے اپنے سینے کی جانب انگلی سے اشارہ کیا، اپنے شوہر کا نمبر بلاک کر دیا ہے۔ ڈیم اٹ! عریب نے دانت پیسے۔ تو مل کر آتے آپ؟ یشم نے اپنی دانش میں سنجیدگی سے کہا، مگر عریب نے شرر بار نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک دیکھی۔ اگر مل کر آتا تو یقیناً ہوش ٹھکانے لگا کر آتا محترمہ کے۔ اور تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں ملنا نہیں چاہتا تھا؟ کتنی شدت سے خواہش تھی ملاقات کی، مگر نایاب موم۔ عریب نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرا۔ ویسے تھپڑ کافی زوردار تھے۔ یش نے اب کی بار بھی بظاہر سنجیدگی اختیار کی تھی۔ کیا فائدہ؟ اگر بچپن میں جڑ دیے ہوتے تو زیادہ فائدہ ہوتا انہیں۔ اس نے بھی ڈیٹائی سے کہتے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر وہی ڈھاک کے 3 پات، نمبر بلاک ہی تھا۔ حویلی چلے جائیں، پہلے کی طرح رات کو مل آئیں۔ یشم نے ٹونٹ ماری۔ عریب اس کی جانب دیکھے گیا۔ تمہاری گڑیا نے مجھے بزدل، کم ہمت اور بغیرت کے خطاب دے رکھے ہیں۔ اب پہلے کی طرح رات میں ملاقاتیں تو ناممکن ہیں، ہاں، مگر جب دن میں سرعام ملاقاتیں ہوں گی تو وہ بھی شاید ہی محترمہ کو پسند آئیں۔ یہ رویہ اسے بہت بھاری پڑے گا۔ عریب نے سر لہجے میں کہا تو یشم نے اپنا ماتھا سہلایا۔ مطلب سامنے کھڑی ہستی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھی بات ہے، یشم نے کہا۔ تم اپنی سناؤ یشم سلطان خانزادہ۔ بڑے پاپا بتا رہے تھے تم کافی ناراض ہو ان سے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟
अरीब अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। यशम गड़बड़ाया, मतलब जान छुड़ानी मुश्किल होने वाली है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है लाला, आपको लेकर बहस हो गई थी। यशम ने पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपने लबों में दबाकर सुलगाई। अरीब ने उसे बगौर देखा। सामने बैठे शख्स की सोगवार मगर भरपूर मर्दाना वजाहत भरी मकनातीसी शख्सियत में कुछ तो ऐसी बात थी कि हर कोई उसे एक मर्तबा पीछे मुड़कर लाजमी देखता था। यश सुल्तान, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अपने लिए कोई बात छुपा सकते हो? अरीब ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। लाला रहने देना प्लीज़, अभी मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, यशम ने बेतासुर मगर नम लहजे में कहा। अरीब उसके करीब आया और कुर्सी की पुश्त पर दोनों हाथ टिकाकर ज़रा सा उसके पास झुका। यशम सुल्तान, कसम उठाकर कहता हूँ अब की बार कोई रियायत नहीं दूंगा। ये तक भूल जाऊँगा कि मैं कौन हूँ। मुझे ज़रा भी गड़बड़ महसूस हुई तो मैं उसे उठा लाऊंगा। पहले मजबूर था कि कुछ नहीं कर सकता था, ना कुछ कर पाया, अब हरगिज़ नहीं हूँ। अरीब ने संजीदगी से सपाट लहजे में कहा तो यशम ने गहरी सांस भरी। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। यशम ने नागवारी से कहा, मैं तो हूँ और ये एक दुनिया अच्छी तरह जानती है। अरीब का इत्मीनान भी काबिल दीद था। आप लोगों को ये नहीं लगता कि अभी ये बातें काफ़ी कबल इस वक्त हैं? नहीं, बड़े पापा बिल्कुल ठीक हैं। हम पहले की तरह देर करके किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अरीब ने हनूज झुके हुए कहा, उसकी मेंटली कंडीशन स्टेबल नहीं है लाला, वो ठीक नहीं है। यशम ने बेकरारी की आलम में कहा, मगर अरीब सुलेमान खानज़ादा के लबों पर मचलती गहरी मायने खेज मुस्कुराहट देख बुरी तरह अपने लब भींचे। अशरफ बाबा ने बताया था, टच में हूँ उनके। यशम ने निगाहें चुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है मगर उस चिड़ी जान के लिए सदमे भी तो छोटे नहीं थे। एक वक्त में दो इतने बड़े नुकसान, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत अच्छे से उसे संभाल लोगे, उसके हर दुख दर्द और खसारे का मुदावा कर दोगे इंशाल्लाह। यशम ने धीमे से अपने आप को कहा। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। अरे फिर मुस्कुराया तो यशम ने उसे घूरा। अच्छा लाओ, मिस्टर अशरफ कमाल का नंबर दो मुझे। अरीब ने अपने मोबाइल में डायलिंग पैड निकाला। क्यों चाहिए आपको? यशम ने मशकूक अंदाज में उसे देखा। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं दोगे तो मुझे नहीं मिलेगा, अरीब ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। क्या बात करनी है आपको बाबा से? यशम ने उसके हाथ से फ़ोन तकरीबन छीनते हुए कहते उसमें नंबर डायल करके सेव किया। कुछ नहीं, अभी तो बस ताज़ियत करनी है, बाद में ही रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे, अरीब ने लापरवाही से कहा। और गुड़िया की मेंटली कंडीशन का हमें नहीं पता है, वो तुम देख लेना और उसे जहनी तौर पर तैयार कर लेना प्लीज़, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। वो कहते यशम के हाथ से फ़ोन पकड़ते उसमें अशरफ कमाल का नंबर डायल करते किचन में चला गया। ओफ! उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। सारे पागल क्या इसी घर में इकट्ठे होने थे? यशम दांत पीस कर कहते उसके पीछे किचन की जानिब गया। अरीब ने पीछे मुड़कर उसे घूरा। मैंने सुन लिया है, अरीब ने घुरा कर कहा तो यशम ने लापरवाही से कंधे उचका दिए।